عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو ہم اس عقیدے کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا ہے میرے صحابیوں تم اس وقت کیا کہہ رہے ہو، کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اس وقت آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم میلاد میں کہہ کیا رہے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اس میلاد میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں گواہ ہو جاؤ آج میلاد منانے کی برکت سے تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب ذرا غور سے بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، صحابہ اکرام نے آج سے 1450 سال پہلے بیٹھ کر مدینے میں بیٹھ کر حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جیسے حضور کا میلاد منایا آج اسی انداز میں ہم بھی حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم بھی حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں، ہم بھی حضور کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے 1450 سال پہلے صحابہ اکرام حضور کا میلاد منائیں اور میلاد کی برکت سے شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ آج میلاد ہم یہاں منائیں گے، کل قیامت کے دن ہم بھی حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر! واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو اس انداز سے حضور کا میلاد مناؤں کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا ہمیں فائدہ ملے گا، اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی بس 5 منٹ اس پہ بول کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم اور آپ کو عطا کی ہیں۔ انسان اپنے جسم کو دیکھے، یہ پیر اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ زبان اللہ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، یہ آنکھیں ہم اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ ہارٹ ہم اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہیں۔ لیکن یاد رکھو ان ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کوئی نہ کوئی کام ہے، ان ساری نعمتوں کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، منہ کا کام ہے بولنا، کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم اور آپ کو دی ان کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ لیکن ایک اور اللہ کی نعمت ہے جسے دل کہا جاتا ہے، جسے دل کہا جاتا ہے۔ اس دل کا کیا کام ہے بس میں وہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ آخر دل بھی تو اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ اس دل کا کام ہے جیسے ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے، پیروں کا کام چلنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، دانتوں کا کام چبانا ہے، ایسے ہی دل کا کام ہے چاہنا۔ دل کا کام کیا ہے؟ زور سے بولو، چاہنا۔ چاہنا دل کا کام ہے۔ جب دل چاہتا ہے تب انسان کے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک جگہ دعوت میں تھا، میں نے ایک شخص سے کہا آئیے کھانا کھائیے، تو اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار ہاتھ سے روٹی توڑنا ہے، زبان منہ میں رکھنا ہے، دانتوں سے چبانا ہے، حلق کے ذریعے سے اسے پیٹ میں لے کے جانا، اس میں دل تو کہیں آیا نہیں، اس میں دل تو کہیں آیا نہیں۔ پھر دل کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے ابھی ایک سے کہا کہ چلو جلسے میں چلتے، اس نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا۔ پیروں سے چلنا ہے، آنکھوں سے جلسے کو دیکھنا ہے، کانوں سے اسے سماعت کرنا ہے، اس میں بھی دل کہیں نہیں آیا۔ پھر آخر یہ بات کیسے کہہ دی کہ میرا دل نہیں چاہتا ہے؟ تو اے عرص قطب شاہ میں آنے والوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب دل چاہتا ہے تب ہاتھ کام کرتے ہیں، جب دل
چاہتا ہے تب پیر کام کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تب کان کام کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تب آنکھیں کام کرتی ہیں، جب دل چاہتا ہے تب زبان کام کرتی ہے۔ تو پتا چلا جب انسان کا دل چاہتا ہے اس کے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کروڑوں سلام ہو بریلی کے احمد رضا آپ کی تربت پر کہ آپ نے ہمارے دل کو کسی دنیا دار کی چاہت میں نہیں بلکہ محبوب پروردگار کی چاہت میں لگا دیا، اور یہی ہمیں سبق عطا کیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسے انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو جسم صحیح ہوتا ہے۔ اب ذرا علماء بول دیں، جب انسان کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوتا ہے تو جسم صحیح ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہی القلب، وہ دل ہے۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تب انسان کا جسم صحیح ہوتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اب یہاں سے پتا چلا جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی فرعون بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی نمرود بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی شداد بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی حامان بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی ابو لہب بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی ابو جہل بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی عتبہ و شیبہ بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی یزید بنتا ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی ظالم وقت بنتا ہے۔ لیکن جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی ابراہیم خلیل اللہ بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی عیسیٰ روح اللہ بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی صدیق اکبر صداقت کا تاجدار بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی فاروق اعظم عدالت کا تاجدار بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی عثمان غنی سخاوت کا تاجدار بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی مولا علی شجاعت کا تاجدار بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی امام حسن بنتا ہے، اور جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی حسین اعظم بنتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، میرے خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی غوث اعظم بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی ہندوستان کا راجہ خواجہ غریب نواز بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی صابر پاک بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی وارث پاک بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی محبوب الہی بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی قطب شاہ بنتا ہے، ارے جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی بریلی کا امام اعلیٰ حضرت بن کے چمکتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی مفسر اعظم بنتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی حجت الاسلام بنتا ہے، ارے جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی تاج الشریعہ بن کے چمکتا ہے، جب دل صحیح ہوتا ہے تو کوئی تاج الشریعہ بن کے چمکتا ہے۔ پتا چلا انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو انسان لیڈر بن کے بھی ظلم کرتا ہے، انسان کا دل بگڑ جاتا ہے انسان ماسٹر بن کے بھی ظلم کرتا ہے، انسان کا دل بگڑ جاتا ہے انسان کسی اعلیٰ منصب پہ پہنچ کے ظالم و جابر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل، اس کا دل جب صحیح ہوتا ہے تو وہ کوئی دنیا کا ظالم بادشاہ نہیں بنتا، دنیا کا طاقتور جابر و ظالم بادشاہ نہیں بنتا، بلکہ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو بریلی کا امام بنتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کروں مدح اہل دو اللذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ پروردگار عالم ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس محفل کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔